بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالی عنہ۔ میثم تمار شہر کوفہ کے ایک خرمہ فروش تھے۔ آپ کا تعلق ان اجمیوں سے تھا کہ جو عربوں کے درمیان رہتے تھے۔ جناب میثم تمار بھی دوسرے عجم لوگوں کی طرح اسلام کو اچھی طرح سمجھنے اور خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنا شہر چھوڑ کر عرب میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میثم بنی اسد کی ایک عورت کے غلام تھے کہ بازار کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں اس عورت سے خرید کر راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ جناب میثم کے والد کا نام یحییٰ تھا، اور جیسا کہ معتبر تاریخوں میں آیا ہے کہ اسلام لانے سے قبل میثم آذربائیجان کے ران نامی علاقے میں رہتے تھے۔ جب بازار کوفہ میں پہلی بار میثم کی ملاقات امیر المومنین علیہ السلام سے ہوئی تو آپ علیہ السلام نے سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ میثم نے جواب دیا، سالم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لیکن مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ تمہارے باپ نے تمہارا نام میثم رکھا تھا۔ میثم کو بہت تعجب ہوا کہ واقعاً اللہ کے رسول اور آپ کے جانشین برحق نے بالکل سچی خبر دی ہے، کیونکہ ان کا نام تھا ہی میثم۔ لیکن کوفہ تو کیا، پورے علاقے میں کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے میثم سے فرمایا، آج سے تمہارا وہی قدیم نام میثم ہے، وہی نام جو تمہارے باپ نے رکھا تھا، وہی نام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا تھا۔ ایک دن صبح کا وقت تھا کہ میثم حسب معمول امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت سے شرف یاب ہوئے، اور حضرت علی علیہ السلام نے میثم کے سامنے ان کی شہادت کا تذکرہ چھیڑتے ہوئے فرمایا، اے میثم، تم میرے بعد گرفتار کر لیے جاؤ گے اور تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تیسرے دن تمہاری ناک سے خون بہنے لگے گا اور تمہاری داڑھی خون سے سرخ ہو جائے گی۔ تم ان 10 لوگوں میں سے ایک ہوگے جنہیں عمرو ابن حریث کے گھر کے سامنے فلاں درخت پر سولی سے لٹکایا جائے گا، اور تمہارا کھجور کا تنا ان سب میں چھوٹا ہوگا۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے میثم تمار کو اس کھجور کے درخت کی بھی نشاندہی فرمائی جس پر آپ کو سولی دی گئی۔ میثم نے سوال کیا، یا امیر المومنین، کیا واقعاً ایسا حادثہ رونما ہوگا؟ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، رب کعبہ کی قسم، یہ واقعہ ہو کر رہے گا، چونکہ یہ راز مجھے اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ میثم نے جواب دیا، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور میں آپ کے قول پر ایمان کامل رکھتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد میثم جب بھی اس درخت کے پاس سے گزرتے تو اسے پانی دیتے اور وہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ میثم تمار ایک شعلہ بیاں خطیب اور فصیح و بلیغ مقرر تھے، اور آپ کو تفسیر قرآن میں بھی خصوصی مہارت حاصل تھی، یہاں تک کہ آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم تفسیر قرآن کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، اس لیے کہ میں نے اس کی تنزیل امیر المومنین علیہ السلام کو سنائی ہے، اور آپ علیہ السلام نے مجھے تعویل کا علم سکھایا ہے۔ اسی طرح میثم تمار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث روایت کرنے میں سچے اور فقہ ہونے میں ممتاز تھے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کی احادیث کی روایت کرنے میں سچے اور موثق راوی تھے۔ میثم کی فراست اور صفائے باطنی تھی کہ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے جو کچھ سیکھا اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس قابل ٹھہرے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کو علم المنایا والبلایا عطا فرمایا۔ اس بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن میثم گھوڑے پر سوار جا رہے تھے کہ حبیب ابن مظاہر اپنے قبیلے بنو اسد کے ایک گروہ کے ہمراہ آتے دکھائی دیے۔ آداب و سلام کے بعد دونوں نے آپس میں گفتگو شروع کی، یہاں تک کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں اتنی قریب ہو گئیں کہ آپس میں ملنے لگیں۔
ایسے میں جناب حبیب نے میثم تمار سے کہا، ایسا لگتا ہے کہ میں ایک بوڑھے مرد کو دیکھ رہا ہوں جس کے سر کے بال جھڑ چکے ہیں، پیٹ بڑھا ہوا ہے اور باب الرزق میں خربوزے بیچتا ہے، جن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں سولی پر چڑھایا گیا ہے اور ان کے پیٹ کو چاک کر دیا گیا ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کی زبان سے اپنی شہادت کی خبر سن کر میثم تمار نے حبیب ابن مظاہر سے کہا، اور میں بھی ایک ایسے مرد سے ملاقات کر رہا ہوں جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کی نصرت کے لیے نکلے گا اور قتل کر دیا جائے گا اور کوفے میں اس کا سر لایا جائے گا۔ اس گفتگو کے بعد دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حبیب اور میثم کی گفتگو سن کر وہاں موجود افراد ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم نے ان دونوں سے بڑھ کر کسی کو جھوٹا نہیں پایا۔ اتنے میں رشید حجری ان دونوں کی تلاش میں وہاں آئے اور لوگوں سے ان دونوں بزرگوں کے بارے میں پوچھا تو ان کو جواب دیا گیا کہ وہ آپس میں عجیب و غریب گفتگو کرتے رہے اور ابھی کچھ دیر قبل ہی اپنے اپنے راستے پر چلے گئے ہیں۔ لوگوں نے جناب رشید حجری رضی اللہ تعالی عنہ سے حبیب اور میثم کی گفتگو کا بھی تذکرہ کیا تو جناب رشید ان لوگوں سے کہنے لگے، اللہ میثم پر رحم فرمائے، وہ یہ بات بھول گئے کہ جو شخص اس سر کو لے کر آئے گا اس کو 100 درہم انعام بھی دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر رشید بھی وہاں سے چلے گئے۔ یہ سن کر لوگ کہنے لگے، یہ تو ان دونوں سے بھی بڑا جھوٹا ہے۔ پھر زیادہ وقت اور زمانہ نہیں گزرا تھا کہ میثم کو عمرو ابن حریث کے گھر کے پاس سولی دی گئی اور ادھر حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بھی کوفے لایا گیا تھا، جنہیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔